الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں، تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی، ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔ نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں۔ مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا۔ پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے۔
تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہہ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں، بہرحال کہنے کا مقصد ہی تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا۔ اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا، اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے، اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے، اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے، تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں۔ 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا۔ اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے۔ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا۔ فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے ایسے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں۔ مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر ہو گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت۔ تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے۔ افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں۔ سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے، اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں، تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے۔
صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسح ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے, اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے, لیکن شاذ قول ہیں, مرجوح قول ہیں جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر, لہذا ان موزوں کے اوپر مسح ہو جائے گا, تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا, سمجھ رہے. باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو اب بیک گراؤنڈ کا میوزک اگر بالکل ہی میوزک کے اسٹائل میں ہے تو ٹھیک نہیں ہے, اور اگر صرف ایک ساؤنڈ ہے جو ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کی. میں ایک سوئس بینک میں نوکری کرتا ہوں, بٹ میرا کب کوئی سودی لین دین کا نہیں, میرا کام کوئی سودی لین دین کا نہیں ہے بلکہ پورے سال کا خرچہ بجٹ اور ٹریک کرنے کا ہے. بجٹ اور ٹریک کرنے کا ہے پورے سال کا خرچ. دیکھیں سود کے معاملات میں کوئی انوالومنٹ اگر کسی بھی طرح سے نہیں ہے تو پھر بینک کی جاب جائز ہے, لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ پورے سال کا خرچ بجٹ اور ٹریک کرنے کا, یہ مجھے ذرا ایکسپلین کر کے بھیجیے گا تو پھر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. کہ مفتی صاحب ایگزام میں ہلکے سے سوال دوست سے پوچھنا دھوکے میں آتا ہے یا گناہ ہے؟ دھوکے میں آتا ہے. میں یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہوں جس میں انبیاء کے واقعات اور صحابہ کے واقعات کی ویڈیو خود بنا کر ڈالنا چاہتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, میں تبلیغ جماعت کا کام کرتا ہوں, تو میں یوٹیوب چینل بنا سکتا ہوں. جی بنا سکتے ہیں, البتہ کوئی واقعہ جو بھی صحیح احادیث سے ہو وہ لیا کریں, موضوع من گھڑت روایتیں نہ لیا. مفتی صاحب اگر نماز میں چھینک آ جائے اور الحمدللہ کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ نماز میں اگر چھینک آئے تو الحمدللہ زور سے کہنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے زور سے الحمدللہ کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹی. مفتی صاحب کیا کرپٹو ٹریڈنگ حلال ہو گیا ہے؟ میں نے وقار زکا کے ٹک ٹاک کلپس میں دیکھا ہے جس میں کچھ مفتیوں نے اسے حلال کہہ دیا ہے. جی کچھ مفتی اسے جائز بھی کہتے ہیں, کچھ ناجائز کہتے ہیں. ہماری کیا رائے ہے وہ میں میرا کلپ وائرل ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں آتا ہے کہ علماء نے ہر بات سے رجوع کر لیتے ہیں. اس طرح کا بھی چلا ہے, اس میں حضرت مفتی تقی صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے, تو وہ سن لیں, اس میں پوری ڈیٹیل میں نے بیان کیا. مفتی صاحب ما کانا وما یکونو کا علم کا انکار کرتے ہیں آپ, جبکہ حدیث میں آتا ہے فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی فتجلی لی کل شیء وعرفتہ, جامع ترمذی. ہر حدیث کا مطلب وہ بیان کیا جائے گا جو دوسری حدیثوں سے اور قرآنی آیات سے میچ کر. تو کل شیء کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب بن گئے. اگر آپ عالم الغیب بنتے تو قرآن کیوں کہتا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر؟ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو خیر اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء, اور مجھے کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں. تو نبی یہ کیوں فرماتے ہیں؟ تو یہاں شریعت کی جو چیزیں ہیں وہ مراد ہیں, اس سے جو شریعت کے حلال و حرام کا علم, سیدھا راستہ جو پیغمبروں کا ٹاپک ہوتا ہے وہ مراد ہے اس سے, اگر یہ حدیث صحیح ہے. قرآن میں آتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے غیب کا علم زمین اور آسمان میں صرف اللہ کے پاس ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جنات کی جو عورتیں ہوں گی وہ کیا جنت کے باغ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھوم سکیں گی یا گھر میں ہی رہیں گی؟ جنات کی عورتیں, سوری جنت کی عورتیں. میں نے کہا جنات کی عورتوں سے آپ کی جن نے دیکھ لیا تو خیر نہیں ہے. یا گھر میں ہی رہیں گی کیونکہ کوئی کسی کی جنت میں بنا اجازت نہیں جا سکتا. وہ گھر میں ہی رہیں گی اور جنت کے باغوں میں گھومیں گی, جو باغ ان کے ہوں گے, اور وہ کم نہیں ہوں گے, وہ بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے, وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہوں گے. تو اس لیے آپ جنت میں جانے کی فکر کریں کہ جنت کی حوریں جس کی ہوں گی اسی کے سامنے آئیں گی نا, دوسرے مردوں کے سامنے کیوں آئیں گی؟ وہ حوریں ہیں بھائی. مفتی صاحب السلام علیکم, میرا نام شعیب ہے فرام کرن پری. یہ کیا بھائی؟ پٹھان اورنگزیب. میرا ایک دوست ہے نواز منجن ان کا سر نیم ہے.
گٹکا کھا کھا کے منہ سے بدبو آتی ہے، نصیحت کیجیے۔ منہ سے بدبو آنے کے بعد بھی اس کو نصیحت نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا نصیحت ہے؟ کھانے دیں، ان کو بتا دیں کہ گٹکے سے منہ کا کینسر ہوتا ہے۔ میرے 2-3 جاننے والے جوان لڑکے گٹکے کی وجہ سے انتہائی اذیت ناک موت سے دنیا سے چلے۔ صاحب اگر دجال آخری زمانے میں آئے گا تو صحیح مسلم میں حضرت عمر نے نبی کے سامنے ابن سیاد کو دجال قرار دے کر قسم کھائی اور نبی نے تصحیح نہیں فرمائی، اس کی کیا توجیہ ہے؟ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ تو ہر جگہ نبی کی خاموشی دلیل نہیں ہوتی کہ نبی اس پہ راضی ہیں، ہر جگہ ایسا نہیں، اگرچہ عام قاعدہ تو یہی ہے۔ لیکن جب دوسری حدیث سے میں پتہ چل گیا کہ دجال ابھی نہیں ہے اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا اور مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو پتہ چلا کہ اللہ نے بدریہ وحی آپ کو خبردار کر دیا تھا، اور یہ حدیث پچھلی تمام حدیثوں کے لیے ناسخ ہے۔ کیا سر پر اگر آئل لگا ہو تو غسل ہو جاتا ہے یا شیمپو سے پہلے آئل دھونا ہوگا؟ آئل دھونا ضروری نہیں ہے، آئل کے اوپر پانی ڈال کے بس اچھی طرح مسل لیں تو کافی ہے۔ اگر شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے لیکن قاضی صاحب اس خوف سے فسخ نکاح نہ کریں کہ شوہر ان پر یا مجھ پر کیس کر دے گا، تو اس صورت میں کہاں جائیں؟ میں انڈیا سے ہوں، آپ کو کورٹ ہی جانا پڑے گا۔ انڈیا میں ایک شہر ہے، اس کا نام ذہن سے نکل گیا، وہاں صوبہ بہار ہے میرا خیال ہے، وہاں اسلامک کورٹ بھی ہے، وہاں کے علماء فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں، وہ آپ کو پروسیس بتا دیں گے کہ ایک شوہر ظالم ہو تو انڈیا میں رہتے ہوئے کیسے اس سے نکاح ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو قرض دیا ہو پھر وہ سودی بینک میں جاب کرنے لگے تو کیا اس سے اپنا قرض واپس لے سکتے ہیں؟ اگر وہ سودی بینک میں جاب کرتا ہے اور سود میں کسی بھی طرح سے اس کی انوالومنٹ ہے تو پھر اس کے حرام پیسوں سے قرضہ واپس نہیں لیں، اس سے بولیں بھائی مجھے حلال سے کہیں سے انتظام کر۔ اور اگر وہ زبان سے کہہ دیتا ہے میں حلال سے دے رہا ہوں تو آپ کے لیے اس کی زبان پہ اعتبار کرنا کافی ہے، بس پھر تجسس میں نہ جائیں۔ مفتی صاحب میں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے اور گناہ کر دیتا ہوں، کوئی حل بتائیں جزاک اللہ۔ بار بار توبہ کا حل یہ ہے کہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ بار بار توبہ کی جائے۔ کپڑے اگر بار بار گندے ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا؟ بار بار دھویا جائے گا اس کو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی شرمائے نہیں، بار بار توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا دیں، روزہ رکھے یا کچھ صدقہ خیرات کرے۔ سزا بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دی نہ جائے وہ، اور اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے نا وہ آرام آرام سے چھوٹتا ہے، جلدی نہیں چھوٹتی۔ مفتی صاحب سیلف اسٹڈی کی ڈیٹیل ویڈیو بنائیے جس میں نوٹس بنانا، ایگزام کی تیاری، آن لائن اسٹڈی، الون اسٹڈی، نو ٹیچر نو کلاس میٹ ہو۔ یہ تو آن لائن جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیں آپ۔ میں جنرلی کچھ اصول بتاتا ہوں بیان میں، وہ دوبارہ مجھے یاد آیا تو انشاءاللہ میں بیان میں بتا دوں گا۔ پڑھائی کے کچھ بنیادی جنرلی اصول ہیں، وہ اصول پتہ چل جائیں تو زندگی انسان کی بن جاتی ہے۔ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہے تو کیا اسے اقامت کہنی چاہیے، اور یا کیا فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تنہا بھی نماز پڑھے تو اقامت کہہ کر نماز پڑھے؟ آپ کا مرید شیر خان پٹھان۔ افضل یہی ہے کہ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اذان بھی کہیں، اقامت بھی کہیں، فرض نماز۔ البتہ جہاں اذان اقامت ہو چکی ہو، جیسے آپ شہر میں ہیں تو وہاں تو اذان اقامت ہو چکی ہوتی ہے نا، وہاں ضرورت نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جنگل کی، ایسی جگہ جہاں اذان اور اقامت نہ ہوئی۔ مفتی صاحب آپ 3 طلاق پر مناظرہ کب ہونے والا؟ اہل حدیث انہوں نے چیلنج قبول کر لیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اہل حدیث سے کہیں کہ وہ چیلنج یوٹیوب پہ ڈال دیں، اور کوئی مشہور اہل حدیث ہوں۔ بعض دفعہ کوئی ایک چھوٹا غیر مشہور سا آدمی ہوتا ہے، اس کو مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے اس لیے آ جاتا ہے۔ کوئی بڑے آدمی ہو اہل حدیث کے تو آن لائن انشاءاللہ ان سے مناظرہ تمیز کے دائرے میں رہ کے ایک علمی ڈیبیٹ میں تیار ہوں۔ لیکن لوگ کہہ تو رہے ہیں مگر کوئی اس طرح سے کسی نے کہا نہیں بڑے عالم کے کوئی مشہور۔ اگر دماغ کو تیز کرنے کے لیے چیس کھیل لیا جائے اور نماز بھی پوری پڑھی جائے اور کوئی بھی جوا نہ لگایا جائے، چیس کھیلنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ دماغ کو تیز کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ دماغ کو تیز کرنے کے لیے علمی کاموں میں لگائیں نا تو دماغ خود ہی تیز ہوتا ہے۔ پڑھائی کی طرف توجہ دیں، چیزوں کو یاد کریں، کوئی نئی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ جتنی دیر آپ چیس کھیلنے میں لگائیں گے اتنی دیر میں آپ کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ سوائے ٹائم ویسٹنگ ہے، اور ٹائم ویسٹنگ کو ایک اچھا لیول لگا کے دنیا کو دکھائے۔ ہاں کوئی فوج کا کمانڈر ہو نا جس نے جنگ لڑنی ہو، اس کے لیے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کیا اگر کسی نے مذاق یا غصے میں خود کو کافر کہا تو کیا اس کے پہلے اور بعد کی عبادت سب ختم ہو جائے گی؟ جی ہاں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ توبہ استغفار کر کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کی عبادتوں کے ثواب کو بحال کرو۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ کر دے گا۔ کفایت اللہ سنابلی صاحب نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا ہے،
کل ویڈیو میں یوٹیوب پر. اب آپ ڈیبیٹ کب کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں، مجھ تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے تو ان کو دیکھ کے میں انشاءاللہ رپلائی. میرا نام جنت میں دنیا کی بیوی سے تھا، نیک حوروں سے. مفتی صاحب مطلب عورت اپنے باغ میں گھوم سکے گی؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں گھومے گی عورت باغ میں؟ جنت میں باغات ہیں، نہریں ہیں، وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں. اگر شلوار ٹخنے سے اوپر ہو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے. کیوں ٹوٹے گا وضو؟ شلوار تو ٹخنے سے اوپر رکھنا ویسے ہی لازم ہے. ما احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. جی حدیث ہے. میرے دادا کی ایک دراز ہے، مجھے پتا ہے کہ اس میں پیسے ہیں. میرے دادا نے مجھے اور میری کزن کو کہا ہے میرے مرنے کے بعد یہ دراز کھول کے جو ہو لے لینا. کیا وہ مال حلال ہے؟ نہیں جناب. اگر دادا نے وصیت کی ہے اس کی کہ بھئی یہ مال فلاں کا ہے تو پھر 1/3 مال میں ہی وصیت ہوگی، اور وارثوں کے لیے تو وصیت ہوتی نہیں ہے. جس کو وراثت میں جس کا حصہ اس کے لیے وصیت ہوتی. تو جب دادا کا انتقال ہوگا، اللہ دادا کو زندگی دے، تو اس کے بعد وہ کھلے گا اور اس میں وراثت جائے. مفتی صاحب نور الدین زنگی اور قبر رسول کے واقعے کی حقیقت بتائیے. حافظ توفیق شفیق فرام ولوج اورنگزیب. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ. مفتی صاحب میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا ہوں، ہمارے سبجیکٹ کے ٹیچر بھی نہیں آتے تھے. کیا ہم ڈگری خرید کر آگے اچھا پڑھ سکتے ہیں؟ سبجیکٹ کے ٹیچر نہیں، ان میں فیل ہوا تھا. مسئلہ وہیں کے مولاناؤں سے پوچھ لے پلیز. السلام علیکم صاحب، میں نے سوال پوچھا تھا پچھلے سیشن میں کال پر، اس میں لڑکی کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ میرا دوست بول رہا تھا لڑکی کو بتانا ضروری ہے، بول رہا ہے لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا. اب مجھے کیا پتا آپ نے پچھلے سیشن میں کیا پوچھا تھا، پہلیاں کیوں پوچھ رہے بھائی؟ ذرا دوبارہ بھیجو. اپنے بھائی کی تربیت کیسے کریں؟ اتنے مشکل سوال، یہ تو پورا بیان ہے، اس کو پھر کرے کبھی. ایام نہر شروع ہونے کے بعد قربانی کا انتظار کی. 11 ذی الحجہ کو قربانی کی تصدیق ہوئی تو تب طواف زیارت کو جاتے وقت شاہ حیض آ گیا. ایام نہر کے بعد پاک ہو کر طواف زیارت کیا. کیا اس تاخیر کی وجہ سے دم لازم ہوگا؟ نہیں، دم لازم نہیں ہوگا اس تاخیر وجہ سے. تبلیغ والے ان کے ساتھ نکلنے کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے بہت انسسٹ کرتے ہیں. ان کو منع کیسے کریں اگر جینوئنلی ہم بزی ہیں؟ ان کو منع کرتے ہیں. وہ کوئی پولیس کے ساتھ تھوڑی لے کر آتے ہیں، آپ پولیس تھوڑی ساتھ لاتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ آپ کو بولتے ہیں. آپ بولتے ہیں بھائی مصروف ہوں، کوشش کریں چلے جائیں. یہ آخرت کے لیے بھی تو قربانی دینی پڑتی ہے نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. پچھلے سیشن میں آپ نے بتایا تھا کہ درست تجویز ہا سین سا والا امامت کا حقدار ہے. اگر مقتدیوں میں درست تجوید والا غیر حافظ ہو اور امام حافظ مگر غلط تجوید والا ہو تو کیا غیر حافظ کو امامت ملے گی؟ نہیں، غیر حافظ کو ملے گی جو صحیح پڑھتا ہے. حافظ ہونے سے زیادہ اس بات کی ویلیو ہے کہ صحیح کون پڑھ رہا ہے. مفتی صاحب میرے دادا نے ارادہ کیا تھا لیکن میرے سب سے چاچا نے اس ارادہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، ادارے پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ 4 بھائیوں نے اس پر زیادہ محنت کی تھی، تو میرے ابا اور چاچا کو کیسے لیں؟ میرے دادا نے ارادہ کھڑا کیا تھا، کوئی ادارہ بنا کے کھڑا کیا ہوگا، لیکن میرے سب سے چاچا نے اس ادارے پر قبضہ کر لیا. تو قبضہ چھڑواؤ بھائی، پولیس سے رابطہ کرو، اللہ ہدایت دے. مفتی صاحب درود شریف عطیہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھنے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ اوے یار یہ مسئلہ مجھے ذہن سے نکل گیا. درود شریف دوبارہ پڑھنے پر نہیں ہے، سورہ فاتحہ اور اتحیات کا اگر کسی نے تکرار کر لیا تو پھر سجدہ سہو کرنا. درود شریف 100 دفعہ پڑھ لے کچھ ہوتا اس سے، یعنی آخری قاعدے کی بات ہو رہی ہے درود شریف. منتخب حدیث گھر والوں کے سامنے پڑھنے کا ارادہ ہوا ہے تعلیم کے لیے، بٹ یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر کوئی حیا کے خلاف مسئلہ آیا فیملی والوں کے سامنے کیسے پڑھوں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کون سی بک پڑھوں. اگر آپ عالم مفتی ہیں تو پھر تو بہشتی زیور پڑھیں اور ان کو بتائیں مسائل، اور اگر ویسے ہی فضائل کی تعلیم کرنی ہے تو ریاض الصالحین ہے اس کی تعلیم کر لیا کریں. اور باقی کوئی حیا کے خلاف اگر بات آئے تو پہلے پڑھ لیا کریں نا، جو بھی کتاب پڑھانی ہو پہلے ایک نظر ڈال لیں، کوئی حیا کے خلاف ہے اس پہ نشان لگا دیں، وہ یہ نہیں بتانی میں نے، وہ خود ہی پڑھ لیں گے. قمر علی مفتی صاحب جی جناب ارشاد.
کہ ان صورتوں میں ناچ گانے والی شادیوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ اگر صرف ولیمے میں ناچ گانا نہ ہو تو شرکت کر سکتے ہیں، ناچ گانے والی شادیوں میں شرکت جائز نہیں ہے، اٹھ کے آ جائیں وہاں سے۔ مفتی صاحب اگر ظہر کی 4 سنت رہ جائے تو جماعت کے بعد پہلے 4 سنت پڑھیں یا 2 سنت، کیا ترتیب ہوگی؟ ہر طرح سے جائز ہے، پہلے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی، پھر پہلے 2 بھی پھر 4 بھی۔ ہمارے علماء نے تجویز کو دیا کہ پہلے 2 پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، باقی جائز سب طرح سے، تاکہ وہ 2 کی ترتیب خراب نہ ہونا۔ مفتی صاحب مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے حفظ کے بعد؟ میں کالج میں ہوں یار، آج میں کھانا کھا کے بیٹھا ہوں، تو کھانا کھا کے نا میں پہلی دفعہ اگر میں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھا کے جب بیٹھ جاؤں نا تو دماغ تھکا سا ہو جاتا ہے۔ مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے حفظ کے بعد؟ میں کالج میں ہوں، آپ کو کون سی کتاب پڑھنی؟ اتنے مشکل لمبے سوالات پوچھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بہشتی زیور جو شرعی مسائل کی کتاب ہے وہ خرید لیں، جامع رشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، اس میں کافی شریعت کے مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ اور حدیث کی کتابوں میں ریاض الصالحین ہے ترجمے والی، وہ خرید لے، وہ پڑھ لے۔ تاریخ کی کتابوں میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تاریخ دعوت و ہزیمت، وہ بہت بہترین کتاب ہے، وہ آپ روزانہ لائیو آیا کریں، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم 3-4 ضرور لائیو آیا کریں۔ اچھا بھائی ابھی ٹائم بھی تو نکالنا مشکل ہے۔ مفتی صاحب کسی وجہ سے یہ بہت مجبوری سے مجھے گھر پر نماز پڑھنا پڑ رہی ہو، میرے گھر کے سامنے مسجد ہونے کے باوجود، تو کیا میرا گھر پر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ وہ مجبوری کیا ہے؟ گھر پہ تو نماز نہیں ہوتی مرد کی، تو نماز کو مسجد میں جا کے پڑھنا پڑے گا جماعت کے ساتھ، لیکن کوئی شرعی عذر ہے تو پھر مجبوری میں گھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ شرعی عذر جب تک نہیں بتائیں گے تو مجھے کیا پتہ چلے گا؟ سستی کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب جب ہر وہ چیز جائز ہے جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے تو پھر بدعت کسے کہیں گے؟ سوال مختصر ہے، جواب مفصل ہے۔ جی بالکل، جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے وہ چیز جائز ہے، لیکن جس کی ممانعت ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بدعت کی چونکہ ممانعت ہے وہ جائز نہیں۔ بدعت کے بارے میں صحیح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لائے گا وہ مردود ہے۔ تو اسلام میں کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے مردود ہو جائے گی، کفر۔ مفتی صاحب یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، تو کیا بریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد کہنا شرکی ہے جملہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ کہہ رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے میں پکاروں گا، نبی کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، آپ جب چاہیں مدد کر سکتے ہیں، تو پھر یہ شرکی عقیدہ ہے۔ باقی یہ جملہ تو شرکیہ ہے ہی بہرحال، اور جو شرکی عقیدہ رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی، اہل حدیث ہو۔ مفتی صاحب کیا ونڈے ماترم کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ انڈیا میں لوگوں کو دیش کی محبت کے لیے یہ کہنے کو بولا جاتا ہے، مجھے اس کا لفظی ترجمہ پتہ نہیں ہے میرے بھائی، وندے ماترم کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب میں 19 سال کا ہوں، میں جب بھی پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنے لگا ہوں استبرا کر کے، پھر بھی ایسا لگتا ہے قطرہ نکل رہا ہے، مجھے واش روم میں 40 منٹ لگ جاتے ہیں، پلیز میرا آنسر دیں۔ آپ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں اور بھول جائیں پھر کیا نکل رہا ہے، تو 10-15 منٹ کے بعد جا کے جو ہے پانی ڈال کے اگر وہ خطرہ وطرہ نکلا دھو دیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، دوبارہ اس پہ غور و فکر نہ کیا کریں۔ بس 40 منٹ تک بیٹھے رہیں گے نا، اگر قطرہ رکے گا نہیں، پوری زندگی بھی گزر جائیں گے، قطرہ نہیں وہیں واش روم میں گزار دیں گے۔ وہمیوں کا قطرہ کبھی بھی نہیں رکتا، اور بیمار آدمی کا قطرہ بھی اتنی دیر تک نہیں نکلتا ہے، اس لیے آپ بیٹھے نہیں زیادہ، استنجا کر کے، اور استبرا کی ضرورت نہیں ہے، بس استنجا کر کے باہر آ جائے، جگہ کو ٹیشو وغیرہ سے خشک کر لیں تاکہ اگر کوئی گندگی نکلے تو زیادہ پھیلے نہیں، اور پھر نماز سے پہلے جا کے یا آدھا گھنٹہ بعد جا کے یا نماز سے پہلے جا کے اس جگہ کو اگر آپ کا خیال ہے کچھ نکلا دھو لیا اور چپ کر کے نماز پڑھ لی۔ اگر کسی کی ماں اور بہنیں لاہور میں رہتی ہیں اور اس کے باپ اور بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اس کا دونوں شہر آنا جانا ہو، تو کیا وہ دونوں شہروں میں پوری نماز پڑھے گی اور راستے میں قصر نماز پڑھے گی؟ ہے تو اب وہ اگر یہ میرڈ ہے خاتون، تو جو اس کے شوہر کا گھر ہے جہاں ہے وہ اس کا گھر ہے، شادی کے بعد ماں باپ کا گھر اپنا گھر نہیں رہتا، اور اگر یہ آدمی ہے تو پھر بھی یہی ہے کہ اس کی بیوی کہاں رہتی ہے تو وہ اس کا گھر اس کا ہوگا، ماں باپ کا گھر نہیں ہوگا۔ باقی اگر یہ ان میرڈ ہے تو ماں باپ اور بہنیں لاہور میں رہتی ہیں، باپ اور بھائی اسلام آباد میں رہتے ہوں، تو پھر دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا ہے، پہلے کہاں رہتا تھا، جہاں رہتا تھا شروع سے وہ گھر اس کا کہلائے گا،
اور جب تک اس گھر کو پراپر چھوڑنے کی یہ نیت نہیں کرے گا تو وہ گھر اس کا ہی گھر کہلائے گا. مجھے نہیں پتا آپ پہلے کہاں رہتے تھے اور کون سا اوریجنل گھر تھا. مفتی صاحب کسی امام کا عقیدہ یہ ہو کہ مرے ہوئے بزرگوں سے دعا مانگ سکتے ہیں مگر دیتا اللہ ہی ہے بزرگ کے وسیلے سے، کیا ایسا امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے. ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں سے مانگتے ہیں مگر دے گا بھگوان کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی قرآن ان کو مشرک کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے مانگو گے تو میں دوں گا. میں نے اس کو کب کہا کہ اس کو میں نے اپنا وزیر بنایا ہے، نائب بنایا ہے، یا اس کے ذریعے تم مجھ تک پہنچو گے؟ تو ایسے ہی بزرگوں کو بھی اللہ نے جب اختیار نہیں دیا اور نہ وما یکونو کا علم کا انکار کرتے ہیں آپ، جبکہ حدیث میں آتا ہے فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، جامع ترمذی. ہر حدیث کا مطلب وہ بیان کیا جائے گا جو دوسری حدیثوں سے اور قرآنی آیات سے میچ کرتا ہو. تو کل شیء کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب بن گئے. اگر آپ عالم الغیب بنتے تو قرآن کیوں کہتا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر؟ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو خیر اکٹھی کر لیتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں. تو نبی یہ کیوں فرماتے؟ تو یہاں شریعت کی جو چیزیں ہیں وہ مراد ہیں اس سے، جو شریعت کے حلال و حرام کا علم، سیدھا راستہ جو پیغمبروں کا ٹاپک ہوتا ہے وہ مراد ہے اس سے. اگر یہ حدیث صحیح ہے، قرآن میں آتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے غیب کا علم زمین اور آسمان میں صرف اللہ کے پاس ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جنات کی جو عورتیں ہوں گی وہ کیا جنت کے باغ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھوم سکیں گی یا گھر میں ہی رہیں گی؟ جنات کی عورتیں، سوری جنت کی عورتیں. میں نے کہا جنات کی عورتوں سے آپ کیوں فری ہو رہے ہو؟ جن نے دیکھ لیا تو خیر نہیں ہے. یا گھر میں ہی رہیں گی کیونکہ کوئی کسی کی جنت میں بنا اجازت نہیں جا سکتا. وہ گھر میں ہی رہیں گی اور جنت کے باغوں میں گھومیں گی، جو باغ ان کے ہوں گے، اور وہ کم نہیں ہوں گے، وہ بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے، وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہوں گے. تو اس لیے آپ جنت میں جانے کی فکر کریں. باقی جنت کی حوریں جس کی ہوں گی اسی کے سامنے آئیں گی نا، دوسرے مردوں کے سامنے کیوں آئیں گی؟ وہ حوریں ہیں بھائی. موتی صاحب السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے فرام کرن پری. یہ کیا بھائی؟ پٹھان اورنگزیب. میرا ایک دوست ہے نواز منجن، جی منجن ان کا سر نیم ہے. گٹکا کھا کھا کے منہ سے بدبو آتی ہے، نصیحت کیجیے. منہ سے بدبو آنے کے بعد بھی اس کو نصیحت نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا نصیحت؟ کھانے دیں، ان کو بتا دیں کہ گٹکے سے منہ کا کینسر ہوتا ہے. میرے 2-3 جاننے والے جوان لڑکے گٹکے کی وجہ سے انتہائی اذیت ناک موت سے دنیا سے چلے گئے. اس سے اب اگر دجال آخری زمانے میں آئے گا تو صحیح مسلم میں حضرت عمر نے نبی کے سامنے ابن سیاد کو دجال قرار دے کر قسم کھائی اور نبی نے ان کی تصحیح نہیں فرمائی. اس کی کیا توجیہ ہے؟ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ خاموشی اختیار کرتے تھے. تو ہر جگہ نبی کی خاموشی دلیل نہیں ہوتی کہ نبی اس پہ راضی ہے، ہر جگہ ایسا نہیں. اگرچہ عام قاعدہ تو یہی ہے، لیکن جب دوسری حدیث سے میں پتہ چل گیا کہ دجال ابھی نہیں ہے اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا اور مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو پتہ چلا کہ اللہ نے بدریہ وحی آپ کو خبردار کر دیا تھا اور یہ حدیث پچھلی تمام حدیثوں کے لیے ناسخ ہو. کیا سر پر اگر آئل لگا ہو تو غسل ہو جاتا ہے یا شیمپو سے پہلے آئل دھونا ہوگا؟ آئل دھونا ضروری نہیں ہے، آئل کے اوپر پانی ڈال کے بس اچھی طرح مسل لیں تو کافی ہے. اگر شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے لیکن قاضی صاحب اس خوف سے فسخ نکاح نہ کریں کہ شوہر ان پر یا مجھ پر کیس کر دے گا، تو اس صورت میں کہاں جائیں؟ میں انڈیا سے ہوں. آپ کو کورٹ ہی جانا پڑے گا. انڈیا میں ایک شہر ہے، اس کا نام ذہن سے نکل گیا، وہاں صوبہ بہار ہے میرا خیال ہے، وہاں اسلامک کورٹ بھی ہے، وہاں کے علماء فیصلہ بھی کرتے ہیں. دارالعلوم دیوبند سے بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں، وہ آپ کو پروسیس بتا دیں گے کہ ایک شوہر ظالم ہو تو انڈیا میں رہتے ہوئے کیسے اس سے نکاح ختم کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو قرض دیا ہو پھر وہ سودی بینک میں جاب کرنے لگے تو کیا اس سے اپنا قرض واپس لے سکتے ہیں؟ اگر وہ سودی بینک میں جاب کرتا ہے اور سود میں کسی بھی طرح سے اس کی انوالومنٹ ہے تو پھر اس کے حرام پیسوں سے قرضہ واپس نہیں لیں، اس سے بولیں بھائی مجھے حلال سے کہیں سے انتظام کر کے. اور اگر وہ زبان سے کہہ دیتا ہے میں حلال سے دے رہا ہوں تو آپ کے لیے اس کی زبان پہ اعتبار کرنا کافی ہے، بس پھر تجسس میں نہ جائیں. موتی صاحب میں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے اور گناہ کر دیتا ہوں، کوئی حل بتائیں جزاک اللہ. بار بار توبہ کا حل یہ ہے کہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ بار بار توبہ کی جائے. کپڑے اگر بار بار گندے ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا؟ بار بار دھویا جائے گا اس کو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی شرمائے نہیں، بار بار توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا دیں، روزہ رکھ کے یا کچھ صدقہ خیرات کر کے. سزا بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دی نہ جائے وہ، اور اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے. تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے نا وہ آرام سے چھوٹتا ہے، جلدی نہیں چھوٹتا. مفتی صاحب سیلف اسٹڈی کی ڈیٹیل ویڈیو بنائیے جس میں نوٹس بنانا، ایگزام کی تیاری، آن لائن اسٹڈی، الون اسٹڈی
नो टीचर नो क्लासमेट हो। ये तो ऑनलाइन जो लोग पढ़ रहे हैं उनसे पूछें आप। मैं जनरली कुछ उसूल बताता हूँ बयान में, वो दोबारा मुझे याद आया तो इंशाल्लाह मैं बयान में बता दूंगा। पढ़ाई के कुछ बुनियादी जनरली उसूल हैं, वो उसूल पता चल जाए तो जिंदगी इंसान की बन जाती है। जब कोई शख्स अकेला नमाज पढ़ रहे तो क्या इसे इकामत कहनी चाहिए, और या क्या फ़िक़ी किताबों में लिखा है कि एक आदमी तन्हा भी नमाज पढ़े तो इकामत कहकर नमाज पढ़े? आपका मुरीद शेर खान पठान। अफजल यही है कि अकेले भी नमाज पढ़ रहे हो तो अजान भी कहें, इकामत भी कहें, फ़र्ज़ नमाज। अलबत्ता जहाँ अजान इकामत हो चुकी हो, जैसे आप शहर में हैं तो वहाँ तो अजान इकामत हो चुकी होती है ना, वहाँ ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जंगल की, ऐसी जगह जहाँ अजान और इकामत ना हुई हो। मुफ्ती साहब, आप 3 तलाक पर मुनाजरा कब होने वाला? अहले हदीस उन्होंने चैलेंज कबूल कर लिया है। जी माशाल्लाह, अहले हदीस से कहें कि वो चैलेंज यूट्यूब पे डाल दें, और कोई मशहूर अहले हदीस हो। बाज़ दफ़ा कोई एक छोटा गैर मशहूर सा आदमी होता है, उसको मशहूर होने का शौक़ होता है इसलिए आ जाता है। वो कोई बड़े आदमी हो अहले हदीस के तो ऑनलाइन इंशाल्लाह उनसे मुनाजरा तमीज़ के दायरे में रह के एक इल्मी डिबेट में तैयार हूँ। लेकिन लोग कह तो रहे हैं, मगर कोई इस तरह से किसी ने कहा नहीं है, बड़े आलिम ने इनके कोई मशहूर। अगर दिमाग को तेज़ करने के लिए चेस खेल लिया जाए और नमाज भी पूरी पढ़ी जाए, और कोई भी जुआ ना लगाया जाए, चेस खेलना कैसा है? जायज़ नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। दिमाग को तेज़ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दिमाग को तेज़ करने के लिए इल्मी कामों में लगाएं ना तो दिमाग खुद ही तेज़ होता है। पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, चीज़ों को याद करें, कोई नई ज़बान सीखने की कोशिश करें। जितनी देर आप चेस खेलने में लगाएंगे, इतनी देर में आप कोई नई ज़बान सीखना शुरू कर दें। तो ये सिवाय टाइम वेस्टिंग है, और टाइम वेस्टिंग को एक अच्छा लेवल लगा के दुनिया को दिखाया जाता है। हाँ, कोई फौज का कमांडर हो ना जिसने जंग लड़नी हो, उसके लिए तो फिर भी समझ में आता है। क्या अगर किसी ने मजाक या गुस्से में खुद को काफिर कहा तो क्या उसके पहले और बाद की इबादत सब खत्म हो जाएगी? जी हाँ, वो काफिर हो जाता है। तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह उसकी इबादतों के सवाब को बहाल कर दे, तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह कर देगा। किफ़ायतुल्लाह सनाबुली साहब ने आपका चैलेंज कबूल कर लिया है कल वीडियो में यूट्यूब पर। अब आप डिबेट कब करेंगे? ठीक है, मैं उनकी वीडियो देखता हूँ, मुझ तक अभी तक पहुँची नहीं है, तो उनको देख के मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करता हूँ। मेरा नाम जन्नत में दुनिया की बीवी से था, नेक हूरों से। मुफ्ती साहब, मतलब औरत अपने बाग में घूम सकेगी? हाँ भाई, क्यों नहीं घूमेगी औरत बाग में? जन्नत में बागात हैं, नहरें हैं, वो मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं। अगर शलवार टखने से ऊपर हो जाए तो वुजू टूटता है। क्यों टूटेगा वुजू? शलवार तो टखने से ऊपर रखना वैसे ही लाजिम है। मा अहदुन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। जी हदीस है। मेरे दादा की एक दराज है, मुझे पता है कि उसमें पैसे हैं। मेरे दादा ने मुझे और मेरी कज़न को कहा है मेरे मरने के बाद ये दराज खोल के जो हो ले लेना। क्या वो माल हलाल है? नहीं जनाब। अगर दादा ने वसीयत की है इसकी कि भाई ये माल फलां का है, तो फिर 1/3 माल में ही वसीयत होगी, और वारिसों के लिए तो वसीयत होती नहीं है। जिसको विरासत में जिसका हिस्सा उसके लिए वसीयत होती है। तो जब दादा का इंतकाल होगा, अल्लाह दादा को ज़िंदगी दे, तो उसके बाद वो खुलेगा और उसमें विरासत जारी है। अगर मुफ्ती साहब नूरुद्दीन जंगी और कब्र रसूल के वाक़े की हकीकत बताइए। हाफिज़ तौफीक शफीक फ्रॉम वलूज औरंगज़ेब। ये वाक़या किताबों में लिखा है, मुझे इसकी सनद की तहकीक नहीं है, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह दे। हाँ मुफ्ती साहब, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ, हमारे सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं आते थे। क्या हम डिग्री खरीद कर आगे अच्छा पढ़ सकते हैं? सब्जेक्ट के टीचर नहीं, उनमें फेल हुआ था। तो मसला वहीं के मौलानाओं से पूछ ले भाई प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैंने सवाल पूछा था पिछले सेशन में कॉल पर, इसमें लड़की को बताना ज़रूरी है या नहीं? मेरा दोस्त बोल रहा था लड़की को बताना ज़रूरी है, बोल रहा है लड़की का निकाह नहीं होगा। तब मुझे क्या पता आपने पिछले सेशन में क्या पूछा था? पहेलियाँ क्यों पूछ रहे भाई? ज़रा दोबारा भेजो। अपने भाई की तरबियत कैसे करें? इतने मुश्किल सवाल, ये तो पूरा बयान है, इस पर फिर कभी बताएंगे। अयाम नहर शुरू होने के बाद कुर्बानी का इंतज़ार की। 11 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी की तस्दीक हुई तो तब तवाफ़ ज़ियारत को जाते वक्त शाहज़ आ गया। अयाम नहर के बाद पाक होकर तवाफ़ ज़ियारत किया। क्या इस ताख़ीर की वजह से दम लाज़िम होगा? नहीं, दम लाज़िम नहीं होगा इस ताख़ीर। तबलीग वाले उनके साथ निकलने के लिए और दीन की बात सुनने के लिए बहुत इंसिस्ट करते हैं। उनको मना कैसे करें अगर जेन्युइनली हम बिजी हों? उनको मना करते हैं, वो कोई पुलिस के साथ थोड़ी लेकर आते हैं। आप पुलिस थोड़ी साथ लाते हैं कि गन पॉइंट पे आपको बोलते हैं। आप बोलते हैं भाई मसरूफ हो, कोशिश करें चले जाएंगे। आखिरत के लिए भी तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना, टाइम निकालना पड़ता है। पिछले सेशन में आपने बताया था कि दुरुस्त तजवीज़ हा सीन सा वाला इमामत का हकदार है।
اگر مقتدیوں میں درست تجوید والا غیر حافظ ہو اور امام حافظ مگر غلط تجوید والا ہو تو کیا غیر حافظ کو امامت ملے گی؟ نہیں، غیر حافظ کو ملے گی جو صحیح پڑھتا ہے. حافظ ہونے سے زیادہ اس بات کی ویلیو ہے کہ صحیح کون پڑھ رہا ہے. مفتی صاحب میرے دادا نے ارادہ کیا تھا لیکن میرے سب سے چاچا نے اس ارادہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، ادارے پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ 4 بھائیوں نے اس پر زیادہ محنت کی تھی، تو میرے ابا اور چاچا کو کیسے لیں؟ میرے دادا نے ارادہ کھڑا کیا تھا، کوئی ادارہ بنا کے کھڑا کیا ہوگا، لیکن میرے سب سے چاچا نے اس ادارے پر قبضہ کر لیا. تو قبضہ چھڑواؤ بھائی، پولیس سے رابطہ کرو، اللہ ہدایت دے. مفتی صاحب درود شریف عطیہ سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھنے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ اوے یار یہ مسئلہ مجھے ذہن میں سے نکل گیا. سجدہ درود شریف دوبارہ پڑھنے پر نہیں ہے، سورہ فاتحہ اور اتحیات کا اگر کسی نے تکرار کر لیا تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا. درود شریف 100 دفعہ پڑھ لے کچھ نہیں ہوتا اس سے، یعنی آخری قاعدے کی بات ہو رہی ہے درود شریف. منتخب حدیث گھر والوں کے سامنے پڑھنے کا ارادہ ہوا ہے تعلیم کے لیے، بٹ یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر کوئی حیا کے خلاف مسئلہ آیا فیملی والوں کے سامنے کیسے پڑھوں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کون سی بک پڑھوں. اگر آپ عالم مفتی ہیں تو پھر تو بہشتی زیور پڑھیں اور ان کو بتائیں مسائل، اور اگر ویسے ہی فضائل کی تعلیم کرنی ہے تو ریاض الصالحین ہے اس کی تعلیم کر لیا کریں. اور باقی کوئی حیا کے خلاف اگر بات آئے تو پہلے پڑھ لیا کریں نا، جو بھی کتاب پڑھانی ہو پہلے ایک نظر ڈال لیں، کوئی حیا کے خلاف ہے اس پہ نشان لگا دیں، وہ یہ نہیں بتانی میں نے، وہ خود ہی پڑھ لیں گے. قمر علی مفتی صاحب جی جناب ارشاد. کہ ان صورتوں میں ناچ گانے والی شادیوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ اگر صرف ولیمے میں ناچ گانا نہ ہو تو شرکت کر سکتے ہیں، ناچ گانے والی شادیوں میں شرکت جائز نہیں ہے، اٹھ کے آ جائیں وہاں سے. مفتی صاحب اگر ظہر کی 4 سنت رہ جائے تو جماعت کے بعد پہلے 4 سنت پڑھیں یا 2 سنت، کیا ترتیب ہوگی؟ ہر طرح سے جائز ہے، پہلے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی، پھر پہلے 2 بھی پھر 4 بھی. ہمارے علماء نے ترجیح اس کو دی ہے کہ پہلے 2 پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، باقی جائز سب طرح سے، تاکہ وہ 2 کی ترتیب خراب نہ ہونا. مفتی صاحب مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے حفظ کے بعد؟ میں کالج میں ہوں. یار آج میں کھانا کھا کے بیٹھا ہوں، تو کھانا کھا کے نا میں پہلی دفعہ، ورنہ میں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھا کے جب بیٹھ جاؤں نا تو دماغ تھکا سا ہو جاتا ہے. مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے حفظ کے بعد؟ میں کالج میں ہوں. آپ کو کون سی کتاب پڑھنی؟ اتنے مشکل لمبے سوالات پوچھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ بہشتی زیور جو شرعی مسائل کی کتاب ہے وہ خرید لیں. جامع رشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے. اس میں کافی شریعت کے مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے. اور حدیث کی کتابوں میں ریاض الصالحین ہے ترجمے والی، وہ خرید لیں، وہ پڑھ لیں. تاریخ کی کتابوں میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، وہ بہت بہترین کتاب ہے، وہ پڑھ لیں. آپ روزانہ لائیو آیا کریں، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم 3-4 ضرور لائیو آیا کریں. اچھا بھائی ابھی ٹائم بھی تو نکالنا مشکل ہے میرے بچے. مفتی صاحب کسی وجہ سے یہ بہت مجبوری سے مجھے گھر پر نماز پڑھنا پڑ رہی ہو، میرے گھر کے سامنے مسجد ہونے کے باوجود، تو کیا میرا گھر پر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ وہ مجبوری کیا ہے؟ گھر پہ تو نماز نہیں ہوتی مرد کی، تو نماز کو مسجد میں جا کے پڑھنا پڑے گا جماعت کے ساتھ. لیکن کوئی شرعی عذر ہے تو پھر مجبوری میں گھر پہ پڑھ سکتے ہیں. وہ شرعی عذر جب تک نہیں بتائیں گے تو مجھے کیا پتہ چلے گا؟ سستی کی وجہ سے جائز نہیں ہے. مفتی صاحب جب ہر وہ چیز جائز ہے جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے تو پھر بدعت کسے کہیں گے؟ سوال مختصر ہے، جواب مفصل ہے. جی بالکل، جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے وہ چیز جائز ہے، لیکن جس کی ممانعت ہے وہ جائز نہیں ہے. بدعت کی چونکہ ممانعت ہے وہ جائز نہیں. بدعت کے بارے میں صحیح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لائے گا وہ مردود ہے. تو اسلام میں کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے تو مردود ہو جائے گی، ختم. مفتی صاحب یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے تو کیا بریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد کہنا شرکی ہے جملہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ کہہ رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے. اگر وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے میں پکاروں گا نبی کو، اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، آپ جب چاہیں مدد کر سکتے ہیں، تو پھر یہ شرکی عقیدہ ہے. باقی یہ جملہ تو شرکیہ ہے ہی بہرحال، اور جو شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے دیوبندی ہو بریلوی اہل حدیث. مفتی صاحب کیا ونڈے ماترم کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ انڈیا میں لوگوں کو دیش کی محبت کے لیے یہ کہنے کو بولا جاتا ہے. مجھے اس کا لفظی ترجمہ پتہ نہیں ہے میرے بھائی، وندے ماترم کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب میں 19 سال کا ہوں، میں جب بھی پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنے لگا ہوں استبرا کر کے، پھر بھی ایسا لگتا ہے قطرہ نکل رہا ہے. مجھے واش روم میں 40 منٹ لگ جاتے ہیں. پلیز میرا آنسر دیں. آپ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں اور بھول جائیں پھر کیا نکل رہا ہے.
تو 10-15 منٹ کے بعد جا کے جو ہے پانی ڈال کے اگر وہ خطرہ وطرہ نکلا دھو دیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، دوبارہ اس پہ غور و فکر نہ کیا کریں. بس 40 منٹ تک بیٹھے رہیں گے نا، اگر قطرہ رکے گا نہیں، پوری زندگی بھی گزر جائیں گے، قطرہ نہیں وہیں واش روم میں گزار دیں گے. وہمیوں کا قطرہ کبھی بھی نہیں رکتا، اور بیمار آدمی کا قطرہ بھی اتنی دیر تک نہیں نکلتا ہے. اس لیے آپ بیٹھے نہیں زیادہ، استنجا کر کے، اور استبرا کی ضرورت نہیں ہے، بس استنجا کر کے باہر آ جائیں، جگہ کو ٹیشو وغیرہ سے خشک کر لیں تاکہ اگر کوئی گندگی نکلے تو زیادہ پھیلے نہیں. اور پھر نماز سے پہلے جا کے یا آدھا گھنٹہ بعد جا کے یا نماز سے پہلے جا کے اس جگہ کو اگر آپ کا خیال ہے کچھ نکلا دھو لیا اور چپ کر کے نماز پڑھ لی. اگر کسی کی ماں اور بہنیں لاہور میں رہتی ہیں اور اس کے باپ اور بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اس کا دونوں شہر آنا جانا ہو، تو کیا وہ دونوں شہروں میں پوری نماز پڑھے گی اور راستے میں قصر نماز پڑھے گی؟ یہ گی ہے تو اب وہ اگر یہ میرڈ ہے خاتون تو جو اس کے شوہر کا گھر ہے جہاں ہے وہ اس کا گھر ہے. شادی کے بعد ماں باپ کا گھر اپنا گھر نہیں رہتا. اور اگر یہ آدمی ہے تو پھر بھی یہی ہے کہ اس کی بیوی کہاں رہتی ہے تو وہ اس گھر اس کا ہوگا، ماں باپ کا گھر نہیں ہوگا. باقی اگر یہ ان میرڈ ہے تو ماں باپ اور بہنیں لاہور میں رہتی ہیں، باپ اور بھائی اسلام آباد میں رہتے ہوں، تو پھر دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا ہے. پہلے کہاں رہتا تھا، جہاں رہتا تھا شروع سے وہ گھر اس کا کہلائے گا، اور جب تک اس گھر کو پراپر چھوڑنے کی یہ نیت نہیں کرے گا تو وہ گھر اس کا ہی گھر کہلائے گا. مجھے نہیں پتا آپ پہلے کہاں رہتے تھے اور کون سا اوریجنل گھر تھا آپ کا. مفتی صاحب، کسی امام کا عقیدہ یہ ہو کہ مرے ہوئے بزرگوں سے دعا مانگ سکتے ہیں مگر دیتا اللہ ہی ہے بزرگ کے وسیلے سے، کیا ایسا امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے. ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں سے مانگتے ہیں مگر دے گا بھگوان کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی قرآن ان کو مشرک کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے مانگو گے تو میں دوں گا. میں نے اس کو تمہیں کب کہا کہ اس کو میں نے اپنا وزیر بنایا ہے، نائب بنایا ہے، یا اس کے ذریعے تم مجھ تک پہنچو گے؟ تو ایسے ہی بزرگوں کو بھی اللہ نے جب اختیار نہیں دیا اور نہ اللہ نے کہا کہ ان سے مانگو گے تو میں دوں گا، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو نا، ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ مفتی صاحب، کسی امام کا عقیدہ یہ بتا دیا میں نے. مفتی صاحب، نماز میں ٹوپی کی کیا اہمیت ہے؟ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا کیسے؟ بعض لوگ ٹوپی کی ضرورت سمجھتے ہیں، ٹوپی کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، وداؤٹ ٹوپی نماز پڑھنا خلاف سنت ہے. کبھی کبھار اگر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سوئس بینک پورے سال کے امپلائیز اور باقی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا خرچ بجٹ کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنا ہے. پھر تو ٹھیک ہے، بہتر تو چھوڑنا ہی ہے، باقی جائز ہے. مفتی صاحب، فوڈ اسٹریٹ پہ اسٹال لگاتے ہیں تو KMC والے پھتہ لیتے ہیں، تو کیا یہ رشوت ہے؟ جی ہاں، رشوت ہی ہے. اور اس میں گناہگار کون ہوگا؟ اور کیا ہم کوئی فوڈ اسٹال لگا کر بزنس کر سکتے ہیں؟ یہ تو KMC والوں سے پوچھیں آپ. میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ الیگل کام نہیں کرنے چاہیے، اور باقی آپ اس پہ کچھ بیچیں گے تو وہ کمائی حرام نہیں ہوگی، کمائی حلال رہے گی، البتہ الیگل کام سے بچیں. سر ٹیل if students are struggling in studies and if Allah doesn't give them that thing they want to do, please answer. جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو اس کا بدلہ نہیں دیتا تو وہ پھر ٹماٹر بیچیں. اللہ تو بدلہ دیتا ہے اگر آپ اسٹڈی کریں. یہ دنیا میں لوگ اسٹڈی کر کے کہاں تک پہنچ گئے اسٹرگل کر کے. آپ صحیح اسٹرگل نہیں کر رہے ہوں گے، مشورہ کریں کہ آپ کی اسٹڈی میں کیا گڑبڑ ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھائی پھر کوئی دوسرا کام کریں. سوری، میں ٹماٹر نہیں بکوانا چاہ رہا آپ سے، کوئی بھی اور کچھ کام کر لیں آپ. مفتی صاحب، اگر لڑکی کے گھر والے مہر میں گولڈ کے ساتھ گھر بھی مانگ رہے ہوں اور لڑکا گھر دینے پہ قادر نہ ہو، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں صرف لکھ لیں دینا جب بھی ہو. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے کیوں لکھ کے دے رہے ہو بھائی؟ پھنس جاؤ گے. تو آپ ان کو بتا دو کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، انہوں نے رشتہ کرنا ہوگا کر دیں گے، نہیں کرنا ہوگا تو کہیں اور ٹرائی کرو. لڑکی والوں کو تو رائٹ ہے، جو چاہے مانگ لیں بھائی، ان کی بیٹی ہے. آپ اپنی حیثیت دیکھ کے منع کر دو ان کو. مفتی صاحب، جن ملکوں میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے وہاں دوسری شادی کیسے کریں؟ جن ملکوں میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے تو وہاں لوگ گواہوں کی موجودگی میں دوسری شادی کر لیتے ہیں، شرعی لحاظ سے تو نکاح ہو جاتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ اس کو نہیں مانتی ہے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. مفتی صاحب، آپ نے میرے سوال کے جواب نہیں دیا. رمضان میں ابے یار یہ مسئلہ پھر میرے ذہن سے نکل گیا، میں اس پہ تحقیق کر کے بتاؤں گا. اچھا بھائی یار، آج مجھے نیند بہت آ رہی ہے، کھانا کھا کے بیٹھا ہوں نا، میں کھانا کھاؤں تو آدمی کے دماغ میں مفتی صاحب، آج کل امامت پیسے کیوں لے رہے آپ لوگ؟ نماز کے پیسے لے رہے، آپ سے سوالات کریں. میں کیوں لے رہا ہوں پیسے؟ امامت کے پیسے میں کیوں لے رہا ہوں؟ اگر آپ پیسے بھیجنا شروع کر دو تو میں نہیں لوں گا. اچھا بھائی، مفتی صاحب، درود شریف اگر بیچ کے قاعدے میں پڑھ لینے پر حکم؟ اگر عطیات کے بیچ میں درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن اگر دوسرے قاعدے کے بیچ میں، یعنی ابھی فرض نماز یا وتر پڑھ رہے تھے یا سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، دوسرے قاعدے کے بعد عطیات پڑھ کے آپ نے درود شریف شروع کر لیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا. شروع کرنے سے نہیں، کچھ مقدار میں پڑھنے سے. وعلی آل ابراہیم تک کم از کم ہو
تو پھر سدا صاحب واجب ہو۔ کبھی کبھی مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بری طرح ہار رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تلک الایام نداولها بین الناس، زمین میں ہوتا رہتا ہے، کوئی قوم کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، چلتا ہے مارکیٹ میں، اصل آخرت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا کام پورا کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں۔ مفتی صاحب، we need to control birth rate in Pakistan. Why do you need to control birth rate in Pakistan? جن لوگوں نے برتھ کنٹرول پر عمل کیا ان کی جو تباہ ہو گئی ہیں نا نسلیں، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ انشاءاللہ میں ڈاکومنٹری پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ لوگ اکثر یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جگہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، یہی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور آبادی والے علاقے ویڈیو میں دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو کچ کچ کیسے آبادی بڑھی ہوئی ہے۔ یہ حکومت کی نااہلی ہے جو عوام پہ ڈالی جا رہی ہے۔ حکومت اگر لوگوں کو گائیڈ کرے، لوگوں کو گھر بنا کے دے کہ بھئی وہاں جاؤ، آبادی کو بکھیرو، تو نہ زمین کی کمی ہے پاکستان کے پاس، نہ وسائل کی کمی ہے۔ اس لیے بیکار کی باتیں ہیں یہ۔ ان لوگوں کی اپنی نسلیں تو بڑھ گئی ہیں، وہ ہماری نسلیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری شادی 2 سال پہلے، یہ جو کہتے ہیں نا برتھ کنٹرول کی ضرورت ہے، ان سے کہیں کہ وسائل کتنے ہیں ہمارے پاس، اس کا کیا حساب ہے، آپ کے پاس اسپیس کتنی ہے، اس کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤ۔ اگر آپ ایک کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں 6 بچوں کو رکھتے ہو تو وہ ظلم ہے ان کے اوپر۔ اس کمرے کے لحاظ سے 6 بچے کیا، 3 بچے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر یہی 1000 گز کے بنگلے میں آ جائیں گے تو بہت تھوڑی آبادی ہے پھر یہ۔ تو اب پاکستان کی جو اسپیس ہے نا اس کو کیلکولیٹ کریں آپ، اور پھر وہ جو 6 بچے ایک کمرے میں گھسڑے ہوئے ہیں ان کو پھیلاؤ آپ، ان کو بڑے بڑے کمروں میں رکھو، تو وہ 6 بچے بھی کم پڑیں گے، یعنی وہ بھی آپ کو لگیں گے کم ہے۔ تو پاکستان کے پاس آباد رہنے کے لیے، یعنی آبادی بڑھانے کے لیے زمین کم، یعنی بہت نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ بیکار کی باتیں ہیں، یہ پرانے منجن ہیں، اب یہ عقل مندوں میں کوئی بھی نہیں ان منجنوں سے متاثر ہوتا۔ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں داڑھی 1 منٹھی سے کم نہیں رکھنی چاہیے، میں سوچتا ہوں عمر کے ساتھ بڑھا لوں گا۔ ابھی بڑھا لیں بھائی، احمد فراز یو پی انڈیا سے، اللہ آپ کو داڑھی کی توفیق عطا فرمائے۔ داڑھی بڑھانا تو شریعت کا حکم ہے۔ غیبت کے بارے میں بتا دیں، کیا کسی شخص کا بنا نام لیے بات کر سکتے ہیں، اور کیا کسی گروپ یا فیملی کے بارے میں یا میں اور تم کی بات کرنا، کسی کا نام لیے بغیر اگر غیبت کی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہی ہے تو وہ بھی غیبت ہے۔ کسی گروپ کے بارے میں اگر ایسی بات ہے کہ وہ نہ بتاتے تو لوگوں کو نقصان ہوتا، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نقصان نہیں ہے لوگوں کو پھر نہیں بتانی چاہیے، وہ بھی غیبت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، جماعت کی نماز میں کیسے شامل ہوں؟ جب جماعت شروع ہو چکی ہو اور امام سجدے میں ہو تو کیا تکبیر تحریم کے بعد ہاتھ باندھ دیں یا ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں؟ اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ یعنی چھوڑیں، قیام کریں 1 سیکنڈ کے لیے، پھر فوراً اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے۔ ہاں، میرا ایک دوست اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے رفع الیدین کرنا سنت ہے، تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نزدیک نہ کرنا سنت ہے، نبی نے رفع الیدین کیا ہے لیکن 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جیسے اس کا چھوڑنے کا نبی سے حکم نہیں ہے کہ مت کرو، صرف نبی کے عمل سے صحابہ نے اندازہ لگایا کہ 2 سجدوں کے درمیان نبی نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ تو ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے ایسے نماز پڑھ کے دکھائی جیسے نبی پڑھتے تھے، اور پھر صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا۔ تو احناف نے اس سے استدلال کیا کہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں اور حضرت علی جنہوں نے نبی کے آخری نمازوں کو دیکھا ہے، تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے جو شاگرد تھے کوفہ میں وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو اس سے استدلال کیا کہ نبی نے جیسے 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کو ترک کیا تو اسی طرح باقی رفع الیدین بھی ترک کیا۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ لڑا جائے، کسی کی رائے وہ ہے تو اس پر عمل کریں۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر۔ ایسے سکھ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کے پاس زمین ہے؟ دیکھو، زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، سکھوں کو یا ہندوؤں کو عام صدقات دیے جا سکتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں، کسی کو بھی چاہے مالدار بھی ہو تو بھی دے سکتے ہیں، باقی غریب کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب، میرے لیگ میں خون آنے کی وجہ سے میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں اور میری نیت ہے کہ مسجد میں کئی خون کے اسٹینز نہ گریں، ٹھیک ہے، پھر مجبوری ہے تو مسجد کو گندگی سے بچانا۔ فرقہ اہل حدیث کے نزدیک جب جنابت کی حالت میں وضو نماز میں بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر امام پڑھا دے تو مقتدیوں کی نماز ہوگی بلکہ ثواب ملے گا، امام ملے گا، کیا امام پر وبال ہوگا؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ مجھے نہیں پتہ اہل حدیث کی یہ رائے ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال امام نے اگر ایسے نماز پڑھا دی ہے تو نماز واجب الادا ہے۔ اگر بھولے سے پڑھا دی ہے تو اور مکمل ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر اس میں خود احناف کے بھی 2 قول ہیں، جو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی رائے تو یہی ہے کہ دوبارہ سے امام اعلان کر کے پوری نماز سب کو دوبارہ پڑھائے، اور امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ اگر امام نے پڑھا دی ہے تو یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور تو پھر مقتدیوں کی نماز ہو گئی ہے، صرف امام لوٹا لے، لیکن راجح قول اس میں امام ابو حنیفہ کا ہی ہے، بہت شدید مجبوری ہو تو امام ابو یوسف کے قول پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، مفتی ارشد دہلی والے کہتے ہیں مروجہ تبلیغ جماعت بدعت بن چکے سے تبلیغ میں جانا جائز نہیں ہے۔ کوئی بدعت نہیں ہے، ساری دنیا تبلیغ میں جا رہی ہے اور جاتی رہے گی اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ شیخ، ہم آپ کی ویڈیو کو بہت پسند کرتے ہیں۔ وعلیکم پسند، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھک گیا ہوں یار، آج بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔
ماں کی وراثت میں سوتیلے بھائی بہن کا حصہ ہوتا ہے کیا؟ مرحومہ کے شوہر زندہ ہیں، شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ 6 سے 7 گرام سونا ہے، اسٹاپ واچ، بلیو ہینڈ ٹائمر۔ ماں کی وراثت میں سوتیلے بھائی بہن کا حصہ ہوتا ہے کیا؟ مرحومہ کے شوہر زندہ ہیں، شوہر کا کتنا حصہ ہوگا؟ دیکھو ماں کی جو وراثت ہے اس میں اماں کے ابا اور اماں زندہ ہیں، یہ مجھے بتانا پڑے گا آپ کو، اگر ہیں تو ان کا بھی حصہ ہوگا۔ پھر بیٹا ہے یا نہیں ہے تو بیٹے کا بھی بتانا پڑے گا۔ شوہر کا تو بہرحال حصہ ہوگا، اگر اس خاتون کا کوئی بیٹا موجود ہے یا بیٹی موجود ہے تو شوہر کا آدھا یعنی 25% ہوگا، اور اگر ماں کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، یعنی سوال پیدا ہوتی ہے یعنی ماں تو ہے لیکن ساری اولاد مر گئی ہے ماں کے مرنے سے پہلے، تو پھر شوہر کا 25 یعنی اولاد کی موجودگی میں شوہر کا 25% ہوگا۔ آپ وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں تو میں بتاؤں گا بھائی، ایسے کیوں پہلیاں پوچھ رہے ہیں۔ میرے خاص دعا فرما دیں کہ نبی جماعت کے دل میں 500 سے زیادہ نور ہے، دل سے دعا جی اللہ آپ کو قومیاب کرے، قومیاب۔ پیج ہے اس لیے مجھے ویڈیو کو ریکارڈنگ سانگ لگا پڑھتے ہیں تو کیا یہ جناب میوزک نہیں لگا سکتے آپ، سانگ میوزک لگائیں گے تو گناہ ہوگا آپ کو، اور اس کی ارننگ بھی جائز نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ کام جائز نہیں آپ کا۔ کیا جو درود شریف شیعہ حضرات پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا جائز ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل غمہم اجمعین۔ بھائی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے درود شریف وہی پڑھنا چاہیے۔ مجھ سے بار بار رونے جاتا ہے، توبہ کے بعد پھر غلطی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے دل نہیں لگتا، نفل گناہ نہیں چھوٹتا، بہت پریشان ہو۔ توبہ کرتے رہیں، گناہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں، تبلیغ میں وقت بھی لگائیں، اپنے آپ کو سزا بھی دیا کریں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور بس لگے رہیں، انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ شیطان مایوس کر دیتا ہے، شیطان کہتا ہے تم سے گناہ چھوٹ نہیں رہا تو توبہ کرنا چھوڑ دو، یہ بات شیطان کی نہ مانے، بولا میں توبہ کرتا رہوں گا، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسی کی تیسی، بھلے پوری زندگی اسی لڑائی میں گزر جائے، کوئی بات نہیں، شاید اللہ ویسے ہی بخش دے آپ کو کہ یار بار بار توبہ کر کے کوشش تو کر رہا ہے نا، تو اگر کوشش چھوڑ دی نا پھر تو بربادی ہے بھائی صاحب، پھر گئے۔ بہت ہی صاحب آپ بہت اچھا